الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سورۃ البقرہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں. سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جادو نہیں ہو سکتا، اس گھر میں شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. سورۃ البقرہ میں مفسرین کے مطابق 1000 خبریں ہیں، 1000 مسائل ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. تقریباً قرآن مجید میں جتنے بھی مسائل ہیں ایک دفعہ سورۃ البقرہ میں وہ تقریباً سارے کے سارے لازمی ڈسکس کیے گئے ہیں. سورۃ البقرہ جو ہے مدنی صورت ہے. کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں. تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے اور اس کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا واقعہ ہے. آگے جا کے اس میں گائے کا واقعہ آئے گا، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ جو 3 حرف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں. تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ. کسی بھی صحیح روایت میں اس کا معنی متعین نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب اللہ کو بہتر پتہ ہے. بعض لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد الرسول اللہ، لیکن یہ صرف اندازہ ہے، اتھینٹک تفسیر نہیں ہے. تو اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں اس لیے کہ چونکہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. منزل من اللہ ہونے میں، حق ہونے میں، ہدایت ہونے میں، شفا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے، جو جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے. اب ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ قرآن مجید سے صرف ہدایت متقین کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں ملتی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ھدی للمتقین ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ جو قرآن مجید ہے یہ لوگوں کو، سب لوگوں کو راہ دکھاتی ہے. ھدی للناس بھی یہاں آیا ہے قرآن مجید میں. یہ راہ تو سب کو دکھاتی ہے لیکن راہ پاتا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے وہ اس راہ کو پا لیتا ہے. لیکن جو پرہیزگار نہیں ہے وہ اس راہ سے دور رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں فذکر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے. سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ضرور نصیحت پکڑے گا، وہ ضرور نصیحت سنے گا. لیکن
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو بدبخت ہے وہ اس سے دور رہے گا، وہ اس قرآن کی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، وہ قرآن کی رہنمائی کی طرف نہیں آئے گا، وہ اس سے دور رہے گا۔ تو یہاں اس آیت سے مزید اس کی تفسیر ملتی ہے کہ ہدایت لیتا وہ ہے جو تقوی والا ہے، یہ نہیں کہ قرآن صرف کہتا ہے۔ دیکھیں کتنے مسلمان ہوتے ہیں لوگ، بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ہدایت تو دیتا تو مطلب ہر ایک کو ہے، قرآن مجید ہر ایک کے لیے ہے، لیکن لیتا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، قرآن کی طرف کون آئے گا؟ قرآن سیکھنے کی طرف کون آئے گا؟ قرآن کے لیے وقت کون نکالے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ وقت نکالے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایک تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، دوسرا اگر وہ سن بھی لے گا وہ نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ یہی مراد ہے ہدی للمتقین سے۔ اب سوال ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین متقی کی جمع ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی عبادات کا یہی مقصد بیان کیا ہے کہ ان عبادات کا مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ تو عبادات کا مقصد، قرآن کا مقصد عزیز سامعین تقوی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو ہر عبادت کا خلاصہ، اس کا مقصد دل میں تقوی آ جائے۔ اگر تو حج کر کے، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اگر تو تقوی آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے عزیز سامعین ہدایت اس کو دیتا ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ متقی ہوتے کون ہیں، کون لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا۔ ایمانیات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جیسے ایمان اللہ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اور اسی طرح قیامت کے اوپر ایمان لانا، تقدیر کے اوپر ایمان لانا، بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، یہ تینوں چیزیں غائب ہیں۔ اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان، قرآن مجید تو سامنے ہے لیکن دوسری چیزیں جو ہیں وہ سامنے موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے تقدیر کے ساتھ ایمان، کل کو کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، جو ہوا وہ اللہ کی منشا سے ہوا۔ تو 6 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان سب کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، قیامت کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ تجربے سے نہیں مانتا، ایمان جو ہے وہ تجربے سے نہیں ہے کہ تجربہ کیا کہتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا، جیسے کہا اس کو مانا جائے۔ تو یؤمنون بالغیب، یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ سائنس ثابت کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا اس نے سائنس کو مانا ہے، قرآن کو نہیں مانا۔ سائنس کے حقائق بدلتے رہتے ہیں لیکن قرآن نہیں بدل سکتا۔ ہم قرآن کو، ہم دین کو اس لیے مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام ماننا ہے، باتیں نہیں کرنا۔ ہاں تجربہ جب ہوتا ہے، جب سائنس بتاتی ہے تو ذہن مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور انسان کو خوشی ملتی ہے۔ لیکن سائنس کی وجہ سے قرآن کو ماننا، جی قرآن سچا ہے چونکہ سائنس کہتی ہے، تو وہ لوگ سائنس کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو ماننا ایسا ماننا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے غیب پہ ہی مان لاؤ۔ ہمارے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائب ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ فرشتے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ غائب ہے، قیامت غائب ہے، جنت اور جہنم غائب ہے، اسلام کی بیس ہی غیب پر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے متقی ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے کبھی کبھار پڑھ لی، جب وقت ملا پڑھ لی، لیکن قائم کرنا وقت کے مطابق اور روٹین سے، دھیان سے، توجہ سے نماز کو پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اسلام نے قرآن اور حدیث کا مزاج فتویٰ لگانا نہیں ہے، حکم لگانا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، لیکن نماز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور فرمایا منافقین کے اوپر فجر و عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جہنمی قرار دیا، منافق قرار دیا، کہا ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے جنتی جہنمیوں سے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے وہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا معاملہ عزیز سامعین بہت حساس معاملہ ہے۔ نماز پڑھنے سے جو ہے 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ قرآن جو ہے جن سے مخاطب ہے، جن سے ہدایت ملتی ہے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کی نسبت اپنی طرف کی، یہ نہیں کہ تم مالک ہو، بھائی دیا اللہ نے ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دن رات خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ دن رات علم کو خرچ کرتا ہے۔ 2 لوگوں پہ رشک کرنا جائز ہے، اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اور علم کو خرچ کرنا فرمایا اس ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس بندے سے زیادہ بات اچھی ہو کس کی سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیز سامعین فرمایا جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا 5 چیزوں کا سوال قیامت والے دن ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، اور زندگی کہاں گزاری تھی، اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ یہ نہ سمجھے یہ ہماری کاوش ہے، ہم نے مال حاصل کر لیا، بھئی اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ جو بھی چیز دیتا ہے وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، اولاد، زندگی، اسی طرح دولت، یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہ متقی لوگوں کی نشانی اور نشانی کیا ہے، اس کے علاوہ اور نشانی یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس میں بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، کا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے ختم نبوت کی دلیل ملتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیونکہ اگر کسی نبی نے بعد میں بھی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بعد میں آئے گا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں نہیں کہا مطلب آپ آخری نبی ہیں، اور سورہ احزاب میں واضح آیت ہے وما انا خاتم النبیین، کہ میں تو صرف خاتم النبیین ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو متقی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ عزیز سامعین آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ ڈاکو کہے کہ میں راستہ روک لوں گا، اس راستے سے مت گزرنا، وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چور اور ڈاکو کی باتوں کے اوپر تو یقین ہے، مسئلہ المیہ یہ ہے ہمیں اتنا یقین قرآن کے اوپر نہیں ہے، ہمیں اتنا یقین اپنے رب رحمان کے اوپر نہیں ہے جتنا ڈاکو کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے ساتھ یقین رکھے گا تو تقویٰ ہے، اگر آخرت کے ساتھ یقین نہیں ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں کا شکار ہوئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی، غیب پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو پہلے نازل کیا گیا اور جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ان کا بڑا پکا یقین ہے، اور یہی نیکی کی جڑ ہے۔ جس بندے کو پتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے حساب کتاب دینا ہوگا، وہ کبھی بھی دو نمبری نہیں کرے گا، وہ اللہ کا ڈر پیدا کرے گا، یعنی آخرت کے ساتھ جس کا یقین ہے اس کے دل میں آٹومیٹکلی اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا لے، اللہ ہمیں جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔